اتنی نادانی، اس قدر ضلالت، گمراہی، ذلت. بیوی کے آس پاس بیٹھو، اس کمبخت کو بند کر دو. بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر دو. کاروبار کے وقت میں کھولو اسے. لیٹ نائٹ کسی کو فون نہ کرو. میں فون بند کر کے سوتا ہوں، کھلا رہ گیا. 1 بجے فون کی گھنٹی بجی. میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، پتہ نہیں کون بیچارہ مصیبت زدہ. میں نے فون اٹھایا، جی مولانا صاحب ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا بیٹے منہ تیرے اس فون کرن دا لدھے پٹھیا صبح ہی پوچھ لیں آپ میرے کو، یہ ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ فون کھلا رہ گیا. میں نفل پڑھ رہا تھا رات کو، تہجد. ٹن 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 ٹن. میں جب نفلوں سے فارغ ہو کر اٹھا تو رب ذوالجلال کی قسم 1 نمبر سے 80 کالیں تھی. 80. یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے، یہ زندگی ہے. اب اپنی لائف کوالٹی دیکھو کتنی گندی ہو چکی ہے. کھانا کھاتے ہوئے فون سن رہے ہیں، بیوی سے بات کر رہی ٹن، اس کو چھوڑ کے فون سننا شروع کر دیا. بیٹا متوجہ ہوا ہے، اس سے بات کرتے کرتے فون ٹن ادھر. بچے کو تباہ کر دیا، بیوی کو دھکا دے. اب ماؤں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں، انہاں کی کام کیتا انہاں پترانوں کارٹون دلا دیتا ہے. بچو تسی کارٹون ویکھو، اسی اپنا کام کریے. وہ بیچارے معصوم کارٹون ویک 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 انہاں نوں اماں بھی کارٹون نظر آمدی، ابا بھی کارٹون نظر آمدا، ہر شے کارٹون نظر آمدی. ہاں ان ماؤں نے اپنی نسل برباد کر دیا کارٹونوں پہ بٹھا کر. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی نسل کے ساتھ یہ کیا تباہی لا رہی ہیں. یہ وقت ہوتا ہے بچے کا لینے کا. 6 سال تک بچے کو کچھ نہ پڑھاؤ. میرے بس میں ہو میں سارے سکول بند کر دوں جو 3 سال کے بچے کو لے کر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. میرے نبی نے کہا 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو. کیا کہو؟ گود دو. ماں باپ اپنی گود دیں. اس وقت بچہ خالی ذہن ہو کر چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے. بچے کے لینے کی عمر ہوتی ہے 7 سال تک. میں سویڈن گیا، وہاں 7 سال تک کچھ نہیں پڑھاتے. 3 سال کا بچہ لے لیتے ہیں، نہ کتاب نہ قلم نہ کاغذ، کچھ بھی نہیں. ان 4 سال میں ان کو ایک بہترین اس معاشرے کا فرد بنا دیتے ہیں. 0 ہے وہاں ریٹ جرائم کا. جہاں انسان ہوتے ہیں جرائم ہوتے ہیں، لیکن انتہائی تھوڑے، انتہائی کم. میں ایک سکول میں گیا، وہ 3 سال کے بچے، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، موٹے موٹے آنسو. ایک بیچارے دا پیشاب بچے نکلے ہویا. کیا ظلم ہے ماؤں کا، اور کیا حماقت ہے. بچہ پیچھے رہ جائے گا، بچہ پیچھے رہ جائے گا. ارے لفظوں کے ہیر پھیر کا نام تعلیم نہیں ہے، شعور کا نام تعلیم ہے، انسانیت کا نام تعلیم ہے. رٹا لگا کے میں کبھی بھی کالج میں کبھی فیل نہیں ہوا. 8ویں میں سیکنڈ آیا اور پڑھتا تھا ہی نہیں. میرے ٹیچر جو تھے نا، کلاس ٹیچر محمد علی صاحب مرحوم، خوش ہونے کی بجائے نا مجھے ڈانٹنے لگے ہوئے، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو نقل ہی ماری ہونی ہے. میں کہا استاد جی وہ بھی چل جاندی ہے پر ایڈی بھی گل نہیں کچھ. میں کہا جی میں یوں پڑھتا ہوں. یہ کتاب کل صبح پیپر ہے کیمسٹری، یہ کتاب یا اللہ میں پڑھیا تو ہے کوئی نہیں. ہوں کل جڑا پیپر سوال آنا یا اللہ مینوں کٹ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ یوں پڑھا اور ہمیشہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا. اب تم مجھے کہو کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں ان پڑھ ہوں. میں نے تو صرف امتحان پاس کرنے کا چکر چلایا. پتہ نہیں کوئی اس وقت اللہ ایسی دعا قبول کرتا تھا، وہ میں کوئی 15-20 دفعہ ایسے دیکھ لیتا تھا. حافظہ اللہ نے مجھے اچھا دیا تھا، ایک دفعہ پڑھا بس، اس کے بعد ضرورت نہیں. بس بسم اللہ پھر بند، پھر بسم اللہ پھر بند، پھر بسم اللہ پھر بند. تو امتحان کے دنوں میں نماز بھی پڑھنی، اللہ اللہ بھی کرنے میں چلو یا اللہ کام بن جائے، پیچھے پھر چھٹی. اچھا ان میں 4-5 سوال ضرور آ جاتے تھے. تو اس ڈگری کو تم کہو گے پڑھا لکھا ہے؟ تم سب جاہل بیٹھے ہو.
صرف ڈگریوں کے پیچھے رٹے لگاتے ہو. جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو ہر چیز پہ زوال آتا ہے. شعبہ تعلیم بھی زوال پذیر ہے, ہر شعبے زوال پہ, چونکہ انسان بگڑ گیا. تو خیر بہرحال کچھ دکھ کی باتیں کی ہیں, کچھ درد کی, کچھ آپ کے کام کی, کچھ اپنے کام کی. اس کشتی کو مل جل کر ہی کنارے پہنچانا ہے. یہ طوفانوں میں گھرا ہوا, ہچکولے کھاتا ہوا شکستہ جہاز ہے. کشتی شکستہ گانیم اے باد شتر برخیز, شاید کے باز بینم یار آشنارا. تو میرے عزیزو, تبلیغ میں وقت دینا, آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا, اختلاف کرو نفرت نہ کرو. جن استادوں سے پڑھو ان کا احترام اور ادب. آپس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو, ایک فاصلے سے رہو, شرم و حیا کو ہاتھ سے نہ جانے دو, اپنی عزت کی حفاظت کرو. لڑکیاں اپنی, آپ اپنی. لو میرج نہ کرو, ماں باپ کی رائے سے شادی کرو. یہ تھوڑی دیر کا جو عشق ہوتا ہے یہ بعد میں سوائے ناکامی کے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آتا. اپنے ماں باپ کی رائے سے کرو, اپنے ماں باپ سے کی دعا لے کر کرو, ہمیشہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوں گی. بے شک اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے, ایجاب و قبول آپ کا کام ہے, لیکن ماں باپ کی رائے کا احترام, اس سے برکت ہوگی. ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنی بیٹی سے پوچھ کے رشتہ کرو, اپنے بیٹے سے پوچھ کے رشتہ کرو. ایک قومیت کے بت توڑ دو. چند دن پہلے ہی مجھے ایک بچی کا فون آیا کہ جی عمر جا رہی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں خاندان میں کرنا ہے, باہر نہیں کرنا. خاندان میں ہی کرنا ہے, باہر نہیں کرنا, اور میری عمر ہاتھ سے جا رہی. والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ بت توڑ دو, جہاں اچھا رشتہ ملے کر دو. اور رشتہ کرنے سے پہلے اللہ کے واسطے بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو. ہمارے ہاں بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جائے. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے, خود اس کا بچی کا رشتہ آیا, اب تو خود عمر بڑی ہوگی, کہا میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں چھپ کے مشورے کر رہے ہیں, اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ تیرے رشتے کی بات ہو رہی, تو کیا کہتی. ہمارے ماحول میں بچیوں کا رشتہ یوں کیا جاتا ہے جیسے جانور کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, بیچ کے اس کی رسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی. ایک بچی نے مجھے فون کیا, ہمارا ان سے خاندانی تعلق, خاندانی پرانا تعلق, کہ یہ مجھے اعلیٰ تعلیم دی ماں باپ نے, میں اپنے کالج میں اور مجھے فون آیا کہ تیرا سے رشتہ کر چھڑے ہے تے فلانی تاریخ طے کر دیتی ہے تے بس ہوں تو آ جاؤ. جی میں اس پر بھی راضی تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے کر دیا, اتنا تو کر دے, کسی شریف آدمی کے ساتھ میرا رشتہ کر دے. ایک شرابی کے ساتھ مجھے جوڑ دیا, میرے ماں باپ کو پتا تھا شراب پیتا ہے, آج تک میں کانٹوں پہ ہوں, انگاروں پہ ہوں, نہ اس نے شراب چھوڑی نہ میری زندگی میں کوئی سکون آیا. تو یہ ماں باپ ظالم ماں باپ ہیں. شادی بچے کا حق ہے, بچی کا حق ہے. ماں باپ رائے دیں, ماں باپ تیار کریں. اگر بچی انکار کرے تو اسے گستاخی نہ سمجھیں, اگر بچہ انکار کرے اسے گستاخی نہ سمجھیں. آپ سے کہتا ہوں کورٹ میرج نہ کرنا, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت. ماں باپ سے کہتا ہوں زبردستی نہ کرنا, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے. علی جیسا رشتہ آیا, فاطمہ جیسی بیٹی, اور میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ. ہاں نہیں کی انشاءاللہ, حالانکہ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں بیٹی دی آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی, میں نے جہاں شادی کی آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. علی نے آ کے رشتہ مانگا, آپ نے کہا انشاءاللہ. پھر گھر گئے, بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, کر دوں؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کو تو وحی آ چکی ہے, اب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں فاطمہ سے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ بیٹیوں سے رائے لینا میری سنت ہے, میرا حکم ہے. فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی؟ یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں. واپس
علی لوگوں کو جمع کرو. لوگ جمع ہوئے. لوگوں آسمان سے جبریل پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں. نکاح رخصتی جب ہوئی 1 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، جب آپ گھر میں ان کو بلایا تو فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا. کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور فرمایا بیٹی فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ سب کچھ آسمان پہ طے تھا. پوچھا آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں کورٹ میرج تک نہ جانا. ماں باپ سے کہتا ہوں یہ ستم نہ ڈھانا کہ پوچھے بغیر یہی کرنا ہے. کچھ کہتے ہیں ماں جی کہہ گئے تھے یہی کرنا ہے. ہاں اگر بچہ تیار ہو جائے وہی